تمام امت مسلمہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ موت برحق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد ہر شخص کے اچھے برے اعمال کا حساب کیا جائے گا، اور وہ دن قیامت کا ہوگا جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر ذی نفس موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا۔ پھر ہر انسان کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ہر انسان کے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ یہ معمول کے مطابق کا ایک دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کے دن کا آغاز شروع ہوگا۔ یہ دن جمعہ کا ہوگا۔ ہر شخص اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوگا کہ اچانک ایک زوردار آواز پوری دنیا کو ہلا دے گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی جو کانوں کے پردوں کو چیر ڈالے گی اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ کر بکھر جائیں گے۔ اس نامانوسی آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر شخص اپنے کام کاج کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ زمین انتہائی زوردار زلزلوں سے ہچکولے کھانے لگے گی۔ ہر چیز گرد و غبار کی طرح اڑ کر بکھر جائے گی۔ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق قبر سے اٹھایا جائے گا۔ درخت، پہاڑ، چرند پرند، سمندر، نہریں، جھیلیں، انسان، حیوان، ہر چیز فنا ہو کر ختم ہو جائے گی۔ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق قبر سے اٹھایا جائے گا۔ ہر بادشاہ، وزیر، امیر و غریب، دولت، پیسہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہاں تک کہ روح قبض کرنے والے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی۔ چاند، سورج، ستارے، ہر چیز بے نور ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو دوبارہ دنیا کی تخلیق ہوگی، لیکن اسی زمین پر درخت، پہاڑ، دریاؤں، چرند پرند، کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ ہوگا۔ وہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہوگا۔ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت کو چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام جو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، تمام انسان ننگے پاؤں اور ننگے بدن اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح دیگر انبیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہ باری باری اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ کفار مشرکین اس غیر متوقع زندگی سے بہت خوفزدہ ہوں گے۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی اور ان کے دل منہ کی جانب سے باہر آ رہے ہوں گے۔ اہل ایمان اور شہداء بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ ملک شام کا علاقہ میدان محشر ہوگا۔ ہر شخص پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اس کو میدان محشر میں پہنچائیں گے۔ کفار مشرکین اندھے، لولے، لنگڑے اور بہرے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور وہ ٹھوکریں کھاتے منہ کے بل اوندھے میدان محشر کی جانب روانہ ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی شخص کسی کو نہ دیکھے گا، نہ کسی کے متعلق کچھ پوچھے گا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ نہ کوئی دوست ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بچے، کوئی کسی کے متعلق کچھ بھی کہنے کو تیار نہ ہوگا۔ میدان محشر میں پہنچتے ہی ایک آواز بلند ہوگی کہ مجرموں، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ آگ کی پوجا کرنے والے، تاروں کی پوجا کرنے والے، خدا کو نہ ماننے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے کا گروہ، انبیاء اکرام کو نہ ماننے والے کا گروہ، مشرکین اور مفکرین سب الگ الگ گروہ میں تقسیم ہوں گے، جبکہ اہل ایمان ایک طرف اپنے گروہ میں کھڑے ہوں گے۔ ہر انسان کے جسم کے تمام بال اللہ کے ڈر اور قہر سے کھڑے ہوں گے۔ شرک کرنے والے، فسق و فجور، زنا اور دوسری بدکاری میں مبتلا لوگوں کا ایک الگ گروہ ہوگا۔ کوئی کسی کو سننے والا نہیں ہوگا
اور نہ ہی کوئی کسی کا مددگار ہوگا۔ سورج ایک میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا۔ لوگ بھوک اور پیاس کی شدت میں مبتلا تڑپ رہے ہوں گے۔ ان کے جسم کی بوٹیاں جل رہی ہوں گی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے تنگا کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور بولیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو جنت میں جگہ دی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے، آج کے دن آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالی حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، احد، میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس طرح اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہ دیکھا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور سفارش کریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز پرس نہ کر دے، لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا، نہ بعد میں ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور اللہ کی روح ہیں، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور تمہاری سفارش کریں گے۔ پھر لوگ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہماری حالت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کریں کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں ہی آج کے روز سفارش کے لائق ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ اور سوال کرو، آج سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی میت میں میدان حشر میں نزول ہلال فرمائیں گے۔
فرشتے زمین کے 2 نزدیک کناروں پر سخت بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ رب العزت کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صلحاء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کے واقعات آ جائیں گے۔ بھولے بسر ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، کہیں گے لوگوں آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ کفار و مشرکین کے چہرے کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ذلت ان کے چہرے پر چھا جائے گی۔ حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔ اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اور انسان سے اس کے اعمال اور اس کے دین کے مطابق سوالات کرے گا۔ اور اس طرح اہل ایمان جو نیک اور پرہیزگار ہوں گے، جو دنیاوی بدکاریوں اور برے کاموں سے بچے ہوں گے، اور جنہوں نے حق کا راستہ اپنایا ہوگا، اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوں گے، اور مشرکین اور دوسرے مذاہب کے لوگ اللہ کے حکم سے جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یوم حشر کی گرمی سے محفوظ رکھے۔